بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل المستثنى وهو لفظ يذكر بعد إلا وأخواتها ليعلم أنه لا ينسب إليه ما نسب إلى ما قبلها وهو على قسمين۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منصوبات کی 8ویں قسم کو بیان فرماتے ہیں اور وہ ہے مستثنی۔ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مستثنی کی تعریف کی ہے۔ مستثنی وہ لفظ ہے کہ جس کو الا یا اخوات الا کے بعد ذکر کیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو چیز الا اور اخوات الا سے ماقبل کی طرف منسوب ہے وہ الا اور اخوات الا کے مابعد کی طرف منسوب نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، جیسے آپ کہتے ہیں جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی مگر زید نہیں آیا۔ اب آنے کی جو نسبت ہے آپ قوم کی طرف کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ الا کو ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ الا کے ما قبل کی طرف جس چیز کی نسبت ہے یعنی آنے کی، وہ نسبت الا کے ما بعد یعنی زید کی طرف نہیں ہے۔ جان القوم الا زیدن، کہ میرے پاس قوم تو آئی لیکن زید نہیں آیا، تو قوم کی طرف آپ نے آنے کی نسبت کی، الا لگا کر زید کی طرف آپ نے اسی نسبت کو ختم کر دیا۔ وَهُوَ لَفْظٌ، مستثنی وہ لفظ ہے یذکر جس کو ذکر کیا جاتا ہے بعد الا و اخواتها، الا اور اخوات الا کے بعد، لیعلم تاکہ معلوم ہو جائے، انه لا ينسب الیہ ما نسب الی ما قبلها، کہ بے شک جو چیز منسوب کی گئی ہے اس کی طرف وہ منسوب نہیں کی گئی اس کے ما قبل کی طرف، بے شک نہیں منسوب کی گئی اس کی طرف وہ چیز جو منسوب کی گئی ہے اس کے ما قبل کی طرف۔ اور وہ اعلیٰ قسمین، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مستثنی کی تقسیم کرتے ہیں، فرماتے ہیں مستثنی کی دو قسمیں ہیں، مستثنی متصل اور مستثنی منقطع۔ وهو ما اخرج عن متعدد الا وخواتیہ نحو جان القوم الا زیدن۔ یہاں سے مستثنی متصل کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ مستثنی متصل وہ مستثنی ہوتا ہے کہ جس کو متعدد سے نکالا جاتا ہے الا اور اخوات الا کے ذریعے۔ مستثنی متصل کون سا مستثنی ہوتا ہے کہ جس کو متعدد سے نکالا جاتا ہے الا اور اخوات الا کے ذریعے۔ جیسے جان القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی مگر زید۔ اب متعدد سے نکالا جاتا ہے جس کو، اس کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھ لیں۔ متعدد سے نکالا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ الا کے ما بعد اور ما قبل کی جنس ایک ہوتی ہے۔ اب قوم اس کی جنس انسان ہے اور اسی جنس میں زید بھی داخل ہے، اس کو کہتے ہیں متعدد سے نکالا، یعنی ایک ہی جنس ہوتی ہے، اس جنس میں سے آپ کسی ایک فرد کو کیا کرتے ہیں، نکال دیتے ہیں، اس سے نسبت کو کیا کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ مَا أُخْرِجَ عَن مُتَعَدَّدٍ، وہ ہے کہ جس کو نکالا جائے متعدد سے۔ متعدد سے مراد کہ مستثنی کی جنس ایک ہو، اسی ایک جنس کے کسی فرد کو نکال دیا جائے۔ فی الا و اخواتیہ، الا اور اخوات کے ذریعے۔ اب یہ اخوات جو میں کہہ رہا ہوں نا، اس کا ترجمہ میں نہیں کر رہا کیونکہ اخوات آگے آ رہے ہیں۔ جان القوم الا زید، میرے پاس زید آئی مگر، میرے پاس قوم آیا مگر زید، قوم آئی مگر زید نہیں آیا۔ فمنقطع، مستثنی کی دوسری قسم ہے مستثنی منقطع۔ مستثنی منقطع وہ مستثنی ہوتا ہے کہ جس کو الا اور اخوات الا کے بعد ذکر کیا جاتا ہے اور اس کو متعدد سے نہیں نکالا جاتا۔ کیا مطلب کہ مستثنی اور مستثنی منہ کی جنس ایک نہیں ہوتی، متعدد سے اس کو نہیں نکالا جاتا کیونکہ وہ متعدد میں داخل ہی نہیں ہوتا، وہ مستثنی منہ کی جنس میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کہتے ہیں جان القوم الا حمارا، میرے پاس قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا۔ اب گدھا اور قوم ان دونوں کی جنس الگ الگ ہے۔ قوم کی جو جنس ہے وہ انسان ہے، حیوان ناطق ہے، اور گدھے کی جو جنس ہے وہ جانور ہے۔ تو اب گدھا قوم کے اندر شامل ہی نہیں ہے، جنس کے اندر شامل ہی نہیں ہے۔ ومنقطع، نمبر 2 مستثنی منقطع، وهو المذکور بعد الا، اور یہ وہ ہوتا ہے جس کو ذکر کیا جائے الا کے بعد، واخواتیہ اور اخوات الا کے بعد، غیر مخرج، اس کو نکالا نہیں جاتا متعدد سے، لعدم دخول، اس لیے کہ یہ داخل ہی نہیں ہوتا، فی المستثنی منہ، مستثنی منہ میں۔
مستثنا منو میں داخل نہیں ہوتا، مطلب مستثنا اور مستثنا منو کی جنس ایک نہیں ہوتی. جیسے جان القوم الا حمارا. وعلم ان اعراب المستثنى على اربعة اقسام. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مستثنا کا اعراب بیان فرماتے ہیں. مستثنا کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں. مستثنا کے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. نمبر 1 فإن كان متصلا وقع بعد إلا في كلام موجب أو منقطعا كما مر أو مقدما على المستثنى منه نحو ما جاءني إلا زيدا أحد أو كان بعد خلا وعدا عند الأكثر أو بعد ما خلا وما عدا فليس ولا يكون نحو جاءني القوم خلا زيدا إلى آخره كان منصوبا. یہاں تک دیکھیں. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مستثنا کے اعراب کی پہلی صورت بیان فرماتے ہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان صورتوں میں، آگے صورتیں میں ذکر کرتا ہوں، ان صورتوں میں مستثنا منصوب ہوگا. ان صورتوں میں مستثنا کیا ہوگا؟ منصوب. مستثنا کے منصوب ہونے کی پہلی صورت یہ ہے کہ مستثنا متصل ہو. اب متصل کی تعریف اوپر ہو چکی ہے. مستثنا متصل ہو اور اللہ کے بعد واقع ہو کلام موجب میں. کلام موجب کہتے ہیں اس کلام کو جو نفی، نہیں اور استفہام سے خالی ہو. کلام موجب کس کلام کو کہا جاتا ہے؟ جو نفی، نہیں اور استفہام سے کیا ہو؟ خالی ہو. یہ مستثنا کے منصوب ہونے کی پہلی صورت ہے کہ مستثنا متصل ہو، اللہ کے بعد ہو اور کلام موجب ہو. یہ پہلی صورت. اس صورت میں مستثنا منصوب ہوگا. جیسے مثال جان القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی مگر زید. اب دیکھیں زیدن مستثنا متصل ہے کیونکہ قوم کے اندر زید بھی داخل ہے، دونوں کی جنس ایک ہے. مستثنا کی اور مستثنا منو کی. اللہ کے بعد ہے الا زیدن. مستثنا جو ہے وہ اللہ کے کیا ہے؟ بعد ہے. اور کلام بھی موجب ہے کیونکہ اس میں نفی نہیں استفہام نہیں ہے. نمبر 2 مستثنا منقطع ہمیشہ منصوب ہوگا. مستثنا منقطع ہمیشہ کیا ہوگا؟ یہ مستثنا کے منصوب ہونے کی دوسری صورت ہے. مستثنا منقطع ہمیشہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. جیسے اس کی مثال جان القوم الا حمارا. یہ مستثنا کے منصوب ہونے کی دوسری صورت ہے. مستثنا کے منصوب ہونے کی تیسری صورت وہ یہ ہے کہ مستثنا منہ پر مقدم ہو. جیسے مثال ما جاءنی الا زیدن احد. احد یہ مستثنا منہ ہے اور زیدن مستثنا ہے. یہاں پر دیکھیں مستثنا منہ سے مقدم ہے. تو یہ تیسری صورت ہے. جب مستثنا منہ سے پہلے آ جائے تو وہاں پر بھی مستثنا کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. تیسری صورت. نمبر 4 چوتھی صورت یہ ہے کہ مستثنا جب خلا کے بعد آ جائے اور عدا کے بعد آ جائے تو اکثر کے نزدیک خلا اور عدا کے بعد بھی مستثنا منصوب ہوتا ہے. جیسے جان القوم خلا زیدن، جان القوم عدا زیدن. نمبر 5 مستثنا ما خلا، ما عدا، لیسا اور لا یکون. ما خلا، ما عدا، لیسا اور لا یکون. ان 4 فعلوں کے بعد آ جائے تب بھی مستثنا منصوب ہوگا. یہ مستثنا کے منصوب ہونے کی 5 صورتیں آپ نے پڑھ لی. اب آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ مستثنا کتنی صورتوں میں منصوب ہوتا ہے؟ جواب مستثنا 5 صورتوں میں منصوب ہوتا ہے. نمبر 1 مستثنا متصل ہو، اللہ کے بعد ہو، کلام موجب ہو. مثال جان القوم الا زیدن. نمبر 2 مستثنا منقطع ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. مثال جان القوم الا حمارا. مستثنا منہ پر مقدم ہو تو مستثنا منصوب ہوگا. ما جانی الا زیدن احد. نمبر 4 مستثنا خلا اور عدا کے بعد اکثر نحویین کے نزدیک منصوب ہوتا ہے. اس کی مثال جان القوم خلا زیدن، جان القوم عدا زیدن. نمبر 5 مستثنا ما خلا، ما عدا، لیسا اور لا یکون ان کے بعد بھی منصوب ہوتا ہے. جیسے جان القوم ما خلا زیدن، جان القوم ما عدا زیدن. فإن كان متصلا پس اگر مستثنا متصل ہو، وقع بعد الا کے بعد واقع ہو، فی کلام موجب کلام موجب میں، او منقطعا یا مستثنا منقطع ہو، کما مرہ جیسا کہ گزر چکا ہے. کیونکہ ان دونوں کی مثالیں گزر چکی اس لیے مصنف نے یہاں دوبارہ ذکر نہیں کی. او مقدما علی المستثنا منہ یا مستثنا منہ پر مقدم ہو. نحو جیسے ما جانی الا زیدن احد.
او کان بعد خلا و عدا، یا پھر مستثنا خلا اور عدا کے بعد آ جائے. اکثر نحویین کے نزدیک یہ منصوب ہوتا ہے، کیونکہ بعض کے نزدیک یہ مجرور بھی ہوتا ہے. او بعد ما خلا و ما عدا و لیس ولا یکون، یا پھر مستثنا آ جائے ما خلا ما عدا لیس اور لا یکون کے بعد. جیسے جان القوم خلا زیدن، ما خلا زیدن، ما عدا زیدن، لیس زیدن، لا یکون زیدن، الی آخری، آخر تک ساری مثالیں پڑھ دو. کانا منصوباً، ان تمام صورتوں میں مستثنا منصوب ہوگا. یہ مستثنا کا پہلا اعراب پڑھ لیا ہم نے کہ مستثنا منصوب ہوتا ہے، اور مستثنا کے منصوب ہونے کی کتنی صورتیں؟ 5 صورتیں ہیں. اس کو یہاں تک کرتے ہیں انشاءاللہ.